790 سورۃ القلم آیت نمبر 42 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں کافروں کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ ایمان بھی نہیں لاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہم اسی طرح مسلمانوں سے زیادہ مزے کر رہے ہوں گے، اگر بالفرض والمحال پھر بھی قیامت قائم ہو تو وہاں بھی ہمارے مزے ہوں گے۔ گزری ہوئی آیتوں میں اس کا جواب دیا جا رہا تھا، اور تلاوت شدہ آیتوں میں پہلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن ساق ظاہر کیا جائے گا۔ قیامت میں ساق ظاہر کیا جائے گا۔ ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، پیر کی پنڈلی، یعنی یہ ایک اللہ کے جانب سے تجلی ہوگی، جسے ساق قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آت بھی قرآن کریم بیان کرتا ہے، اور اسی طرح ساق بھی کہہ دیا، پنڈلی اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ متشابہات میں سے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے اس طرح، اس سے مراد تجلی ہے۔ تجلی جب ظاہر ہوگی تو اب کیا ہوگا؟ یدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اس وقت تجلی کو دیکھ کر ایمان والوں کی دل میں یہ خواہش ہوگی کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس کو سجدہ کریں۔ جن لوگوں نے دنیا میں عبادت کی ہے، سجدے کیے ہیں، لیکن ریا کے لیے کیے ہیں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کیے ہیں، ان کے پیٹھ تختے جیسے ہوں گے، وہ نہیں جھک سکیں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اب اگر ایک آدمی سجدہ بھی کر رہا ہے لیکن ریا ہے، دکھلاوا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، تاکہ لوگ کہیں ہاں جی فلانا اس انداز سے نماز پڑھتا ہے، رکوع سجدے کرتا ہے، تو اس کی جب یہ حالت ہوگی، وہ شخص جس کا ایمان نہیں ہے، فلا یستطیعون، ان کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ اس تجلی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔
ان کی ذلت آگے بیان کی جاتی ہے کہ خاشعۃ ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں، ترہقہم ذلہ، ذلت اس پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ کیسی حالت ہوگی، کیا ماجرا ہوگا کہ سب اللہ کے سامنے، اس تجلی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور یہ شرمندگی کے مارے ذلت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی، وہ سجدہ نہیں کر سکے۔ حالانکہ دنیا میں وہ صحیح سالم تھے، ان کو عبادت کے لیے بلایا جاتا تھا، عبادت کے لیے ان کو دعوت دی جاتی تھی، اللہ پہ ایمان لانے کے لیے ان کو کہا جاتا تھا، انکار کرتے تھے۔ اس وقت صحیح تھے، سالم تھے، عبادت کر سکتے تھے۔ جب ان کی یہ حالت ہے، آخرت کی یہ حالت بیان کرنے کے بعد جو گزری ہوئی آیتوں میں ان سے مختلف سوالات ہو رہے تھے کافروں سے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ۔ آخرت کی حالت تو آپ نے سن لی، انہوں نے بھی سن لی، اب دنیا میں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ ہمارے یہاں وما تیرا علاقہ جو ہم کہیں گے، بس پیغمبر کو تسلی دی جاتی ہے، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، آپ چھوڑ دیں مجھے، ان کو اب میرے حوالے کر دیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کو دیکھ کے پریشان ہوتے تھے، لیکن فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی کبھار یہ آتا بھی تھا کہ یہ اس طرح کے نخرے دکھاتے ہیں، ان پہ آنا چاہیے ایک عذاب اس طرح کا، لیکن فرمایا نہیں، اللہ کی حکمت بالغہ ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم تدریجاً آہستہ آہستہ ان کو لے چلیں گے، وہاں پہنچائیں گے جو ان کے نانی کا گھر ہے، جہنم تک ان کو پہنچائیں گے۔ املی لہم ان کیدی متین، آپ مہلت دیں ان کو، میرا جو داو ہے وہ بہت بڑا مضبوط ہے، مجھ سے پھر کوئی نہیں نکل سکتا ہے۔ تعجب ہوتی ہے، یعنی اللہ پاک الفاظ یوں بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان پہ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، حالانکہ ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں، کوئی تنخواہ مانگ رہے ہیں کہ وہ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کرتے ہیں؟ وہ ایک تاوان ہے کہ اب کون اس کو اتنا دے، یہ چیز بھی نہیں ہے۔ تو کیا عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ پیغمبر کو چھوڑ کے وہ غیب کا علم خود لے کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے مسائل حل کرتے ہیں؟ نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ پہ ایمان لانا شرط ہے، اور آپ کی زندگی کو دیکھ کے انہوں نے زندگی بنانی ہے۔ اگر آپ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے، ڈائریکٹ وہ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں؟ یہ تعجب ہے جو اللہ پاک اس کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ اتنا محنت کرتے ہیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ اب آگے پھر آپ کو صبر کا حکم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یکشف عن ساق، جس دن ظاہر کیا جائے گا، ساق، جس دن ظاہر کی جائے گی پنڈلی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں پکارا جائے گا، ان سے سجدے کے متعلق کہا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پس وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ذلت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی، یہ ان کی سزا ہوگی، یہ ان کی رسوائی ہوگی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور دنیا میں ان کی حالت یہ تھی کہ ان کو پکارا جاتا تھا، بلایا جاتا تھا اللہ کی عبادت کے طرف۔
ایمان کی دعوت انہیں دی جاتی تھی، نماز کے لیے ان کو بلایا جاتا تھا، وَهُمْ صَارِمُونَ، وہ صحیح سالم تندرست تھے لیکن ایمان نہیں لا رہے تھے۔ آخرت میں اس طرح رسوائی ان کی عام ہوگی۔ فَذَرْنِي، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دے، وَمَن يُكَذِّبْ، آپ مجھے چھوڑ دے اور اس انسان کو جو جھٹلاتا ہے، بِهَذَا الْحَدِيثِ، جو اس بات کو جھٹلا رہا ہے، یعنی آپ مجھے اور قرآن کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے، میں اللہ خود ان سے نمٹ لوں گا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، میں ان کو پہنچاؤں گا، تدریجاً، آہستہ آہستہ، من حیث لا یعلمون، اس حیثیت سے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کھیلتے کھیلتے زندگی کے دن گزر جائیں گے اور اچانک دیکھ لیں گے کہ روح نفس انصری سے پرواز کر جائے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، آپ انہیں مہلت دیں، جلدی نہیں کرنا ہے۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، رب فرما رہے ہیں میرا تدبیر بہت مضبوط ہے، جب میں پکڑنے پہ آؤں گا تو پر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، اور اگر میں مہلت دوں تو پھر کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ ام تسألهم اجرا، اللہ کریم تعجب فرماتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تنخواہ مانگتے ہیں، کیا آپ اجر و معاوضہ مانگتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ آپ کی اجرت سے دو بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، وہ اپنے اوپر اس کو تاوان سمجھتے ہیں۔ ام عندهم الغیب، یا آپ سے ایمان لائے بغیر ان کے پاس غیب ہے، فہم یکتبون، کہ وہ غیب کی باتوں کو لکھتے ہیں اپنے پاس اور اسی سے زندگی بناتے ہیں۔ اللہم وفقنا لما